اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ الکہف کے اب دوسرا چیپٹر جو ہے اس صورت کا وہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ میں نے 23 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا پہلا، اب میں 24 نمبر آیت سے یہ شروع کروں گا۔ تو میں ہمیشہ کی طرح جیسے کہتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح جس طرح ہمیں سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو میں یہ اس کا آیت نمبر 24 سے شروع کرتا ہوں آج۔ اللہ ان شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی مستقبل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یوں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ خصوصی فضل ہے کہ انہیں اپنی معاشرتی زندگی میں روزمرہ کے معمولات کے لیے ایسے کلمات سکھائے گئے ہیں جن میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آپ نے کوئی خوبصورت چیز دیکھی ہو جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ نے کہا سبحان اللہ، گویا آپ نے اقرار کیا کہ یہ اس چیز کا کمال نہیں اور نہ ہی یہ چیز خود لائق تعریف ہے، بلکہ تعریف تو اللہ کی ہے جس نے یہ خوبصورت چیز بنائی ہے۔ تو آپ کی کوئی تکلیف دور ہوئی تو منہ سے نکلا الحمدللہ، یعنی جو بھی مشکل آسان ہوئی اللہ کی مدد سے، اس کی مہربانی سے اور اس کے حکم سے ہوئی، لہذا شکر بھی اسی کا ادا کیا جائے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اہل عیال کو خوش و خرم پاتے ہیں، آپ نے کہا ماشاء اللہ، کہ اس میں میرا یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہے۔ اسی طرح مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں اظہار کیا تو ساتھ انشاءاللہ کہا، یعنی میرا ارادہ وہ تو یوں ہے مگر صرف میرے ارادے سے کیا ہے ہوتا ہے، حقیقت میں یہ کام تبھی ہوگا اگر میں اسے تبھی کر پاؤں گا جب اللہ کو منظور ہوگا، کیونکہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ گویا ان کلمات کے ذریعے قدم قدم پر اور بات بات میں توحید کا سبق یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ کے علم، اس کے حکم، اس کے اختیار و اقتدار، اس کی قدرت، اس کی مشیت کے مطابق اور خالق ہونے کے اقرار کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کلمات الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ اس صورت میں موجود ہیں، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ اگر کسی وقت بھول جائیں تو یاد آنے پر دوبارہ اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا لیجئے کریں۔ تو آگے پھر جو ہے یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہی میں اس کو ختم کروں، تاکہ پھر کام لمبا ہو جاتا ہے زیادہ، لیکن تھوڑا آگے اور پھر بیان عرض کر دیتا ہوں۔ تو آیت نمبر 24 تو میں نے پہلے پڑھ لیا تھا، تو یہ اس کا کوئی بقایا حصہ ہے 24 کا، اور کہیے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے، یعنی کسی بھی کام کی کوشش کرتے ہوئے انسان کو اس کی مرضی کی کیفیت میں رہنا چاہیے، اور اللہ کو منظور ہوا تو میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے میرا رب میرے لیے اس سے بہتر کسی کام کے اسباب پیدا فرما دے۔ گویا انسان اپنے تمام حالات ہر وقت اللہ کے سپرد کیے رکھے۔ تو آگے آیت نمبر 25 ہے جی۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب کیا ہی خوب ہے، اور وہ اسی کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا۔ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی، اس کے سوا ان کا کوئی ساتھی، کارساز، مددگار، حمایتی اور پشت پناہ نہیں ہے۔
لفظ ولی جو ہے ان سب کے معنی کا احاطہ کرتا ہے جو کہ اس آیت کے اندر آتا ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ وہ اپنے اختیارات اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ یہ توحید حاکمیت ہے۔ اس بارے میں سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور 67 میں اس طرح ارشاد ہوا، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، اور وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں۔ تو اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 28 ہے، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو پکارتے ہیں صبح شام۔ یہ بلال حبشی، عبداللہ بن مکتوم، عمار بن یاسر اور خباب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اگرچہ وہ مفلس اور نادار ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مسیت پر مطمئن کیجیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ اس کو ختم کر دینا